حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کہا حضور سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اسے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں، تو ان کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حضور طائف میں پیغام حق لے کے جاتے ہیں اور طائف کے لوگ آگے سے حضور کو پتھر مارتے ہیں اور حضور کا جوتا جو ہے وہ خون سے بھیگ جاتا ہے اور حضور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو حضور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہا یا اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آج مائک اچھا نہ ہو تو ہم تقریر کو مختصر کر دیتے ہیں اور لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑنے لگتا ہے، اور اگر کوئی نذرانہ اچھا نہ دے تو ہم کہتے ہیں بے ذوق لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے حضور پیغام حق لے کے جاتے ہیں اور آگے سے لوگ حضور کو پتھر مارتے ہیں اور حضور کے جوتے خون سے بھیگ جاتے ہیں اور حضور ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہا یا اللہ یہ میری قوم کو بخش دے، فانہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی زیادہ سخت آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کہا حضور اس کے بعد کس کی سخت آزمائش ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے صاحب فرمایا کہ پھر مقربین کی، اور اس کے بعد جو جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کی حسب دین آزمائش ہوتی ہے، جو جتنا دین میں مضبوط ہوگا اس کی اتنی زیادہ سخت آزمائش ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مصائب پہ صبر کرتے ہیں اور زمین پہ اس طرح چلتے ہیں کہ ان کے بدن پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ان کے اندر صبر کیا جائے، اور اگر ہم اس پہ صبر نہیں کرتے ہیں تو مشکل تو نہیں ٹلے گی، لیکن ہمیں جو اس پہ اجر و ثواب ملنا تھا ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مشکلات کے اندر صبر کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو جو ہمیں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور اگر ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ انعام کیا عطا کرے گا؟ کہا کہ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر بندہ محبوب اللہ بن جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے لفظ ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مومن مرد اور عورت کو اس کی جان سے، اس کے مال سے اور اس کے اولاد سے مسلسل آزماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ مصائب پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے بدن پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک طرف سے یہ سمجھا جائے تو پھر مشکلیں تو اللہ کا انعام ہوئی کہ اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں، ہمارے گناہ دور ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے لفظ ہیں، میرے حضور نے صاحب فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ جنہوں نے مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر زندگی بسر کی ہوگی، جب اللہ ان کو انعام عطا کرے گا تو جن لوگوں نے آرام کے اندر زندگی بسر کی ہوگی تو وہ آرزو کریں گے کاش دنیا میں ہمارے چمڑے جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں، تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب بھی مشکل آئے، مصیبتیں آئیں تو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کی جائے اور واویلا نہ مچایا جائے۔ اگر واویلا کرتے ہیں تو مشکل تو نہیں ٹلے گی، لیکن اجر و ثواب جو ہمیں اس پہ ملنا تھا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو مشکلات میں صبر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب